الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وتحيتهم فيها سلام. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، عظمت زیارت معصومین کے عنوان سے آپ حضرات ان مجالس عزا کو سماعت کرنے اور ان مجلسوں کے پیغام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور آج چونکہ ہماری روایات کی بنا پر آج ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی مولا کی شب شہادت ہے. آپ جانتے ہیں کہ 3 تاریخیں وارد ہوئی ہیں. ایک یہ 17 صفر المظفر کہ جو کل کی تاریخ ہے، یعنی یہ شب شہادت ہے اس وقت آج. اور دوسری تاریخ مولا کی اسی مہینے کی آخری تاریخ یعنی 29 صفر المظفر کہ جو آپ واقف ہیں کہ اس تاریخ میں پورے ایران میں امام کا سوگ منایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور تاریخ 24 ذی قعدہ کہ جس مہینے میں مولا کی خود ولادت ہے، اسی مہینے کی 24 تاریخ کا ذکر بھی وارد ہوا ہے مولا کی شہادت کے لیے. اور ان تینوں تاریخوں ہی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر مولا ہو. لیکن چونکہ ہمارے اس بامبے شہر میں اور دنیا میں تقریباً جہاں جہاں بھی مؤمنین ہیں وہاں پر اس تاریخ میں بھی امام کا سوگ منایا جاتا ہے. اس کی اپنی اہمیت ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا سلام، ہمارا مرثیہ، ہماری نوحے، ہمارا بیان، ہمارے مصائب آج کی شب 8ویں امام سے متعلق ہوں. میں اسی لیے برادر سے بھی میں متوجہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا اور مولا کا مرثیہ پڑھیں، اور انشاءاللہ ہمارے نوحہ خواہ حضرات یقیناً 8ویں امام کا نوحہ ضرور پڑھیں گے. ایک عظیم حق ہے امام کا ہم سب کی گردن پر، جس کی ادائیگی ضروری ہے. یوں تو ہر امام کا ہم پر حق ہے، لیکن 8ویں امام کا خصوصی حق ہے. یہ جتنی آج ہمارے درمیان شیعیت ہے، جتنا بھی اسلام گویا کہہ لیا جائے، یہ سب مولا کے سرزمین خراسان آنے کے بعد اس ملک میں شروع ہوا ہے. آپ کے ذہنوں میں رہے، یعنی مولا جب خراسان تشریف لائے ہیں تب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ یہاں لوگ منتقل ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد یہ اسلام کا بول بالا اور پھر شیعیت کا بول بالا اس ملک میں، اور یہ تمام اطراف کے جتنے ممالک ہیں ان تمام علاقوں تک یہ پیغام اسلام، پیغام شیعیت پہنچا، اور لوگ جوق در جوق اس اسلام کی آغوش میں اور شیعیت کی آغوش میں آتے گئے. حقیقتاً ہر شیعہ کا حق ہے، ہر شیعہ پر امام کا حق ہے کہ 8ویں امام کا ذکر کرے. اور اسی لیے آج میں جس موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا اہم ہے.
8ویں امام کی زیارت کی بڑی تاکید ہے. یہ عجیب ہے. بقیہ معصومین کے درمیان زیادہ سے زیادہ اگر تاکید ہے پنجتن پاک کی تاکید ہے زیارت کی، اور پھر ان کے بعد اگر کسی کی تاکید ہے تو 8ویں امام کی زیارت کی. بے پناہ تاکید ہے. وہ روایتیں کہ جو حضرت کی زیارت سے یعنی 8ویں امام کی زیارت سے متعلق، چونکہ میرا موضوع ہی ہے عظمت زیارت معصومین، وہ روایتیں جو 8ویں امام کی زیارت سے متعلق وارد ہوئی ہیں، وہ وجہ کہ جس کی بنا پر ہم سب 8ویں امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ سب بقیہ سے بالکل منفرد ہیں. کبھی ہم نے آپ نے سوچا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد 3 زیارت پڑھتے ہیں؟ آقا حسین کی زیارت، اور آخری امام کی زیارت، اور بیچ میں ہم زیارت پڑھتے ہیں کس کی؟ 8ویں امام. کیوں؟ چھٹے امام کی زیارت کیوں نہیں پڑھتے؟ 5ویں امام کی زیارت کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ 9ویں امام کی زیارت کیوں نہیں؟ یہ 8ویں امام کی زیارت کیوں؟ اس کی اپنی وجہ ہے. یوں ہی نہیں ہے کہ ہمارے درمیان یہ 8ویں امام کی زیارت بلا وجہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو رہا، نہیں، اس کی وجہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس سمجھ کے بعد جب 8ویں امام کی زیارت کریں تو اس احساس کے ساتھ کہ ہم اس وجہ سے 8ویں امام کی زیارت کر رہے ہیں. معصومین کے درمیان صرف 2 امام ہیں کہ جن 2 اماموں سے ملاقات کی تمنا معصوم نے کی ہے. عجیب ہے. یا آخری امام کہ جن کی خدمت کرنے، جن کی زیارت کرنے، جن کے پاس جانے کے لیے معصومین نے تاکید فرمائی. حتیٰ چھٹے امام نے فرمایا کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کہ اگر 12ویں امام مجھے مل جائیں تو میں پوری زندگی خدمت میں گزار دوں. یا 12ویں امام کے لیے ہے یا 8ویں امام کے لیے. 8ویں امام کے لیے جملہ کیا ہے؟ اب یہیں سے توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ میں اصل موضوع یہیں سے شروع کر رہا ہوں. 8ویں امام کی زیارت کی اتنی اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ معصومین نے بالخصوص چھٹے امام نے تمنا فرمائی کہ کاش میں اپنے اس پوتے کو، ظاہر ہے کہ چھٹے امام کے لیے پوتے ہیں 8ویں امام، کاش میں اپنے پوتے کو دیکھ لیتا، کاش میں ان کی زیارت کر لیتا. میں پوری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ عظمت کا احساس ہو کہ 8ویں امام کی کیا عظمت ہے، وہ بھی ایک معصوم کی نگاہ میں. مولا فرماتے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے 7ویں امام. 7ویں امام کا بیان ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، یعنی چھٹے امام نے. 7ویں امام کا بیان کہ مولا فرماتے ہیں کہ کان یقول لبنی ہے، میرے بابا اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کہتے تھے. کس سے کہتے تھے؟ اپنے بیٹوں سے کہ ہذا اخوکم علی بن موسیٰ عالم آل محمد. یہ 7ویں امام اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ میرا بیٹا علی بن موسیٰ یہ امام ہے، یہ بڑی عظمت رکھتا ہے. فاسألوہ من ادیانکم، تمہیں دین کے بارے میں اگر کچھ بھی پوچھنا ہے تو اپنے 8ویں امام سے پوچھو. یہ 7ویں امام فرماتے تھے. اور اس کے بعد یہ جملہ فرماتے ہیں کہ واحفظوا ما یقول لکم، جو کچھ بھی 8ویں امام تم لوگوں کو بتائیں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا. یہ 7ویں امام جملہ فرمانے کے بعد کہتے تھے کہ انی سمعت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا ہے. کس سے سنا ہے؟ چھٹے امام سے. 7ویں امام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ غیر مرہ، ایک بار نہیں بار بار فرماتے تھے. ہمارے مولا فرما رہے ہیں 7ویں امام کہ میرے بابا بار بار فرماتے تھے کہ ان عالم آل محمد لفی صلبک. اے بیٹا، 7ویں امام سے کہتے تھے کہ اے بیٹا، جو محمد و آل محمد کے درمیان سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا، اے بیٹا وہ تمہارے صلب میں سے ہوگا، ان تمہارا بیٹا ہوگا. 8ویں امام کو چھٹے امام عالم آل محمد فرما رہے ہیں. یوں تو سارے امام عالم ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے علم کی دنیا میں، لیکن مثلا ہمارے 5ویں امام نے علم کو شگافتہ کیا، ساری دنیا کے سامنے آیا علم. مثلا سرکار سید الشہداء کی شہادت کی بنا پہ آپ سید الشہداء قرار پائے. بقیہ سب شہید ہیں لیکن امام حسین سید الشہداء ہیں. اسی طرح سے سب عالم ہیں
لیکن چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ آٹھویں امام عالم آل محمد ہیں، یعنی تمام اہل بیت اطہار کے درمیان اگر کسی کا علم لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ آٹھویں امام کا علم آئے گا۔ اور اس کے بعد جملہ فرماتے کہ وَلَيْتَنِي أَدْرَكْتُهُ، کاش میں اپنے اس پوتے کو جو عالم آل محمد ہے اس کو دیکھ لیتا، میں کاش ان کی زیارت کر لیتا، کاش ان کے سامنے ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے آقا اور مولا کی یعنی چھٹے امام کی شہادت واقع ہوئی ہے 25 شوال المکرم کو۔ شوال کے بعد جو نیکسٹ منتھ آتا ہے وہ ہے ذیقات۔ ذیقات کی 11 تاریخ کو ہمارے آٹھویں امام کی ولادت باسعادت ہے، یعنی پورے آپ اگر جوڑ لیجئے تو پورے 15-16 دن پہلے ہمارے چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی سال 15-16 دن کے بعد ہمارے آٹھویں امام کی ولادت ہوئی ہے، پورے 16 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد۔ مولا تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں اپنے اس پوتے کو دیکھ لیتا کہ جو عالم آل محمد ہے۔ اب یہ جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کروں، توجہ فرمائیے گا۔ یہ جو آج تک شیعہ اپنی زیارتوں کو جب موقع پہ امام حسین کی زیارت کر لینے کے بعد آٹھویں امام کی زیارت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تمام شیعہ جانتے ہیں کہ آٹھویں امام کی زیارت کرنے کے لیے آرزو کیا تھا چھٹے امام نے، لہٰذا چونکہ ایک معصوم نے آٹھویں امام کی زیارت کی تمنا کی ہے، لہٰذا جب آٹھویں امام کی زیارت کرو تو چھٹے امام کی نیابت میں زیارت کرو، تاکہ وہ جو تمنا تھی ہمارے چھٹے امام کی کہ کاش میں اپنے پوتے کو دیکھ لیتا، وہ آرزو اس نیابت کے ذریعے سے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سب نہ صرف یہ کہ آٹھویں امام کو اپنی نمازوں کے بعد زیارت میں یاد رکھیں، بلکہ آٹھویں امام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں، آٹھویں امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ ابھی میں روایتیں عرض کروں گا کہ کتنی تاکید ہے آٹھویں امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہونے کی۔ ایک وجہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے تمنا کیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں آپ کہ ہماری فقہ چھٹے امام کی بنا پر ہم تک پہنچی ہے۔ ہم چونکہ چھٹے امام کی بتائی ہوئی فقہ پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آٹھویں امام کی زیارت کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ چھٹے امام نے تمنا کیا۔ ایک وجہ یہ ہوئی۔ دوسری وجہ سنیے آپ، معصومین کی حیات طیبہ اور معصومین کی زندگیوں کے بارے میں ایک بہت بڑی مشکل جو امت میں پیدا ہوئی، وہ مشکل یہ رہی کہ بہت سارے اماموں کی امامت کا انکار بعض لوگوں نے کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ امیر المؤمنین کو بہتوں نے امام نہیں مانا، جیسے مثال کے طور کے اوپر ہمارے چوتھے امام کی امامت کا بہتوں نے انکار کیا، جناب محمد حنفیہ کو امام مانا، جیسے مثال کے طور پہ جناب زید کو بہتوں نے امام مانا۔ یہ زیدی فرقہ، پورا یمن میں جو زیدی فرقہ ہے وہ چوتھے امام کے بعد جناب زید کو امام مانتا ہے، وہ ہمارے پانچویں امام کو امام نہیں مانتا۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا کہ جو آج بھی ہے کہ جو ہمارے چھٹے امام کے بعد ہمارے ساتویں امام کو امام نہیں مانتا، وہ ان کے بیٹے، اور چونکہ ان کا پہلے انتقال ہو گیا لہٰذا ان کے بھی بیٹے یعنی چھٹے امام کے پوتے کو امام مانتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہمارے درمیان بھی ہیں کہ جو چھٹے امام کے بعد ان کے ساتویں امام الگ ہو جاتے ہیں، وہ ساتواں امام ہمارے موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا طبقہ تھا، الحمدللہ ابھی تو نہیں ہے وہ طبقہ، ایک بہت بڑا طبقہ تھا کہ جس نے ہمارے ساتویں امام کی امامت کو نہیں مانا۔ یہ واقفیہ فرقہ تھا، یہ اپنی امامت کو ساتویں امام پر کمپلیٹ جانتے تھے کہ بس اب ان کے علاوہ کوئی اور امام نہیں دنیا میں آئے گا۔ اس کی وجہ ان کو کچھ پیسہ اپنے پاس روک کے رکھنا تھا، آٹھویں امام کو نہیں دینا تھا، لہٰذا انہوں نے ساتویں امام کی امامت پہ امامت کو ختم کر دیا کہ نہیں اب اس کے آگے کسی امام کو نہیں ماننا ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا طبقہ تھا کہ جب ہمارے آٹھویں امام کی امامت کا دور آیا اور تقریباً 40 سال کی عمر ہو گئی ہمارے آٹھویں امام کی، اور نویں امام کی ولادت نہیں ہوئی، تو نویں امام کی ولادت جب امام کی یعنی ہمارے آٹھویں امام کی عمر مبارک 42 سال کی تھی تب ہوئی ہے، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ امام نہیں ہے، اگر امام ہوتے تو اب تک ان کا بیٹا دنیا میں آ جاتا۔ اچھے خاصے لوگ تھے کہ جنہوں نے آٹھویں امام کی امامت میں شک کیا،
لیکن جب ہمارے نوے امام کی ولادت باسعادت ہو گئی اور پھر اس کے بعد سارے مراحل ہوئے اور پھر لوگوں نے کشک دور ہوئے، شبہات ختم ہوئے، انہوں نے پھر آٹھویں امام کو مانا۔ آٹھویں امام کی امامت کو جن لوگوں نے مانا اس کے بعد پھر کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے۔ نہ نوے امام کی امامت میں کوئی اختلاف ہے، نہ دسویں امام کی امامت میں کوئی اختلاف ہے، حتیٰ 11ویں امام کی امامت میں آپ جانتے ہیں کہ جعفر کہ جو ہمارے 10ویں امام کے بیٹے تھے، 11ویں امام کے بھائی تھے، انہوں نے چاہا تھا کہ امامت کو اپنے لیے قرار دیں، حکومت کو پیسہ دیا، لالچ دیا، سب کچھ کیا، وعدہ کیا، لیکن کسی ایک بھی شیعہ نے نہیں مانا۔ آٹھویں امام کے بعد کسی امام کی امامت میں شک نہیں ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس موقع پر آٹھویں امام کی زیارت کے لیے اپنے رخ کو متوجہ کر کے زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، آٹھویں امام کی زیارت اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آٹھویں امام کو مان لیا، یعنی نہ ہم واقفیہ فرقے کی ہیں، نہ ہم چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کا انکار کرنے والوں میں ہیں، نہ ہم چوتھے امام کے بعد زیدیہ فرقے کی ہیں، نہ ہم پانچویں امام کا انکار کرنے والے ہیں، نہ ہم امیر المؤمنین کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہم نے پورے سلسلہ امامت کو مان لیا ہے۔ اس کے معنی ہے آٹھویں امام کی زیارت سارے اماموں کی زیارت شمار ہوتی ہے۔ صلوات نہیں بھیجیں گے؟ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ آپ لوگ سنیں گے تو یقیناً صلوات بھی آپ کی طرف سے آئے گی۔ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے۔ تو اب آپ متوجہ ہوئے کہ ہم آٹھویں امام کی زیارت کیوں پڑھتے ہیں، ان دو وجہوں سے۔ البتہ اس کے علاوہ دو اور بھی وجہ ہیں جو میرے پاس اب وقت نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے زیارت پڑھتے ہیں تاکہ اعلان کریں کہ ہم اثنا عشری ہیں۔ ہم 6 امام کے ماننے والے، 4 امام کے ماننے والے، 1 امام کے ماننے والوں میں نہیں ہیں، بلکہ ہم اثنا عشری ہیں۔ یہ ایک آٹھویں امام کی زیارت ہے جو سارے اماموں کا اقرار سمجھی جاتی ہے، لہٰذا آٹھویں امام کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تک میں نے عرض کیا کہ آٹھویں امام کی زیارت کے لیے یہ عقلی طور پر ہمیں اس لیے زیارت پڑھنی چاہیے اور زیارت کرنی چاہیے کہ ہم کو 2 دلیلیں ملی روایت سے۔ لیکن آئیے میں آپ کو لے کے چلوں روایات کی دنیا میں۔ روایتوں کی دنیا میں آٹھویں امام کی زیارت کے لیے اتنی تاکید وارد ہوئی ہے کہ تقریباً 40 روایتیں ہیں، اور یہ 40 معتبر روایتیں ہیں۔ عجیب ہے، یعنی کسی اور امام کے لیے اتنی روایتیں زیارت کی نہیں وارد ہوئی ہیں جتنی روایتیں ہمارے آٹھویں امام کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ حتیٰ یہاں تک یہ جملہ وارد ہوا، وہ جملہ جو حدیث قصہ میں وارد ہوا ہے، وہ جملہ آٹھویں امام کے لیے وارد ہوا ہے۔ حدیث قصہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور اکرم نے امیر المؤمنین سے آخر میں یہ جملہ فرمایا کہ اگر کوئی پریشان حال ہو اور اس حدیث قصہ کو تلاوت کرے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہی جملے من عن اللہ کے پیغمبر نے آٹھویں امام کی زیارت کے لیے فرمایا ہے۔ آٹھویں ایک دفعہ مل جل کے صلوات دے دیں، میں روایت عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ستدفن بضعۃ منی بخراسان، میرے جسم کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا خراسان میں۔ اس کے بعد فرماتے ما زارہا مکروب الا نفس اللہ عز وجل کربہ، کوئی ایسا غم زدہ، مصیبت زدہ، پریشان حال نہیں ہوگا کہ جو میرے اس وجود کے ٹکڑے کی زیارت کرنے کے لیے خراسان جائے، سوا یہ کہ اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اللہ اکبر۔ آٹھویں امام کی زیارت بالکل وہی درجہ جو حدیث قصہ کے لیے فرمایا تھا، حدیث قصہ کی تلاوت کرو ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، وہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ آٹھویں امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آ جاؤ، اللہ ساری مصیبتیں تمہاری ٹال دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، کوئی گناہ ایسا باقی نہیں بچے گا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے اس ٹکڑے کی زیارت کر لینے کی بنا پہ اللہ معاف نہ کر دے۔ گناہوں سے توبہ چاہیے، استغفار چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آٹھویں امام کی بارگاہ میں آؤ۔
یہ زمین پہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے کہ جو انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مکرم، معظم اور عزیز بنا دیتا ہے کہ پھر اللہ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ خود امام نے فرمایا کہ من زارنی فی تلک البقعہ، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جس نے مشہد میں آ کر، البتہ مشہد لفظ میں کہہ رہا ہوں، مولا کی روایت میں نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں جہاں پر مجھے دفن کیا جائے وہاں پر جو میری زیارت کرنے آئے گا کانا کمن زار رسول اللہ، گویا وہ اس انسان کے جیسا ہے جس نے مدینہ طیبہ جا کر پیغمبر کی زیارت کیا۔ یہ ہے رسالت مآب کا ٹکڑا، یہ ہے رسول اللہ کا بضعہ۔ رسول اللہ نے 2 ذوات کو اپنا ٹکڑا کہا ہے، ایک اپنی بیٹی کے لیے لفظ فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور ایک 8ویں امام کے لیے فرمایا کہ ستدفن بضعۃ منی، میرا ٹکڑا دفن ہوگا بے خراسان، اس سرزمین خراسان پہ۔ یہ عظیم فضیلت ہے جو 8ویں امام کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ فرماتے ہیں مولا کتب اللہ تبارک و تعالی لہ ثواب 1000 حجۃ مبرورہ، اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ ماشاء اللہ سے میرے سامنے جو مومنین تشریف فرما، ان میں سے کسی کی عمر 80 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ہے کوئی 80 سال سے بڑی عمر کا؟ 80 سال کی عمر والا انسان اگر مثلا 15 سال کی عمر سے حج کرنا شروع کرے تو ابھی تک کتنے حج کیے ہوں گے اس نے؟ 65۔ اگر اس کو 100 حج کرنے ہیں تو کتنی عمر چاہیے ہے؟ ایک سال میں 2 حج نہیں ہو سکتا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ 100 حج کے لیے 100 سال کی عمر چاہیے۔ 1000 حج کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ جناب نوح کی عمر چاہیے بھائی۔ مولا فرما رہے ہیں کہ 1000 حج کا ثواب ملتا ہے اس انسان کو جو 8ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے ایک بار آتا ہے۔ اگر طویل عمر کا ثواب چاہیے ہے تو 8ویں امام کی زیارت کے لیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَلْفُ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ، 1000 عمرے کا ثواب بھی اسے اللہ عطا کر دے گا اگر 8ویں امام کی زیارت کرے۔ وَكُنْتُ أَنَا وَآبَائِي شُفَعَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اور میرے آباء و اجداد، میرے والد، ان کے والد، یہ سب میدان محشر میں اس کی شفاعت کریں گے۔ 8ویں امام کی زیارت کی یہ برکت ہے، دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی ہے معصوم کی شفاعت کو۔ یہ یا ذہن میں رہے، ہم کروڑ پتی ہو جائیں لیکن ہمیں معصوم کی شفاعت نہیں مل سکتی۔ کب ملے گی؟ جب معصوم کی رضایت مل جائے۔ معصوم کی رضایت ملے گی جب 8ویں امام کی زیارت کے لیے آئیں۔ مولا نے فرمایا ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضرات تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے، باہر کے مومنین کو اندر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی ہے۔ آپ حضرات کا آگے سمٹ کے آنا بقیہ مومنین کو بیٹھنے کا موقع دے گا، ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور آگے کافی لوگ ہیں پیچھے، کافی ہیں، اور آگے ادھر بھی ایک دو مومنین ادھر بھی آ جائیں، آپ بیٹا آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے آ جائیے، ادھر آپ لوگ آگے آ جائیے بیٹا، آگے اور آ جائیے۔ اللہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ یخرج رجل من ولد موسیٰ اسمہ اسم امیر المؤمنین، میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا سرزمین خراسان پہ آئے گا کہ جس کا نام امیر المؤمنین کے نام کے جیسا ہوگا۔ البتہ میں اس روایت کو جو عرض کر رہا تھا کہ جس میں ہمارے 6ٹھے امام نے فرمایا تھا کہ کاش میں اپنے پوتے کو دیکھ لیتا، اسی کا آخری جملہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میرے اس پوتے کا نام امیر المؤمنین نے علی رکھا ہے۔ یہ عجیب شرف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ امیر المؤمنین کا نام ہوگا اس میرے بیٹے کا فیدفن فی ارض طوس، وہ سرزمین طوس پہ دفن ہوگا، وہیا من خراسان، سرزمین خراسان پہ یہ جگہ ہے، یقتل فیہا بالسم، وہ زہر کے ذریعے سے شہید کیا جائے گا، فیدفن فیہا غریباً،
وہ پردیسی ہوگا اور وہاں پہ دفن کیا جائے گا. فمن زارہ عارفا بحقہ، جو ان کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے گا، اعطا اللہ عز وجل اجر من انفق من قبل الفتح. کاش میرے پاس موقع ہوتا تو تفصیل سے میں عرض کرتا کہ اس ایک جملے کے معنی کیا ہے، لیکن میں جلدی سے عرض کر دوں. سب سے زیادہ سخت تھا مسلمانوں کے لیے مکے کی فتح سے پہلے اسلام کا اعلان کرنا، بتانا کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اس زمانے میں مسلمانوں کی خدمت کرنا بے پناہ مشکل کام تھا. اور اسی لیے سب سے زیادہ ثواب ہے فتح مکہ سے پہلے کسی مسلمان کی خدمت کرنا. اس زمانے والوں کو بڑا اجر اللہ نے دیا ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ جو پانچویں امام پر فرمایا، جو میرے اس بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین خراسان پہ آئے گا، پروردگار عالم اس انسان کو فتح مکہ سے پہلے خدمت کرنے والے مومن کا ثواب عطا کرے گا. اتنا ثواب کس کو مل سکتا ہے؟ اسے ملے گا جو آٹھویں امام کی زیارت کے لیے آئے گا. فرمایا وہ انسان کے جو آٹھویں امام کی زیارت کرنے کے لیے آتا. میں آخری روایت عرض کر کے پھر اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں. خود آٹھویں امام نے فرمایا ہے، اور یہ ایک روایت ہے کہ جس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. میں اس لیے پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں کہ شاید کوئی بعد میں مجلس سنے تو کہے کہ مولانا صاحب نے ترجمہ ایک کیا، بقیہ ترجمے نہیں کیے. اس ایک روایت کے متعدد ترجمے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ من زارنی علی بعد داری، میں جہاں کے اوپر دفن ہوا اس سے دور رہنے والا اگر میری زیارت کے لیے آئے گا، مولا فرماتے ہیں کہ اتیتہ یوم القیامہ فی ثلاثۃ مواطن، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے 3 جگہوں پر آؤں گا. حتیٰ اخلصہ من احوالہا، یہاں تک کہ اس سرزمین یعنی میدان محشر میں ساری مصیبتوں سے اس کو بچا لوں گا. ہے دنیا میں کوئی اتنا کریم؟ میں آپ سے ملنے آ جاؤں، آپ زیادہ سے زیادہ ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں گے. آٹھویں امام 3 دفعہ ملاقات کے لیے آئیں گے. وہ بھی کہاں؟ جہاں کوئی دوسرے کو پہچاننے میں تیار نہیں ہوگا. بھائی، قرآن کہہ رہا ہے بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بہن بھائی کو نہیں پہچانے گی، شوہر زوجہ کو، زوجہ سے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. وہاں مولا مدد کرنے آئیں گے. مولا فرماتے پہلا موقع اذا تطایر الکتب یمینا و شمالا، جس موقع کے اوپر تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا دائیں بائیں. آپ جانتے ہیں داہنے ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا جس کا نامہ اعمال اچھا ہے، بائیں ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا جس کا نامہ اعمال بہت خراب ہے. دونوں پریشان ہوں گے، دونوں فکر مند ہوں گے. مولا فرماتے میں اس موقع میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا. میں خود اپنے نامہ اعمال کی بنا پہ نجات نہیں پا رہا ہوں، امام مدد کرنے آئیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا موقع وعند الصراط، میں اس موقع پہ مدد کرنے آؤں گا جب پل صراط سے گزرنا ہوگا. کون ہمیں گزار سکتا ہے؟ ہم خود سے نہیں گزر سکتے. مطمئن رہے ہم میں سے کوئی نہیں گزر سکتا. آٹھویں امام فرما رہے کہ دنیا میں میری زیارت کرنے آئے، میں صراط پر تمہاری مدد کرنے آؤں گا. وعند المیزان، بس میں نے یہی پہ روایت مکمل کر دیا. میزان وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے؟ آپ انصاف سے بتائیں، ہم میں سے کوئی ہے کہ جو ابھی اسی وقت کہہ سکے کہ جو میں نے ابھی مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے وہ بڑی اچھی نماز پڑھی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نماز مسجد میں پڑھ رہے تھے اور ذہن پورا بھنڈی بازار میں ٹہل رہا تھا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ نماز ہماری کیا اس لائق ہے کہ ہم اس کو قبول و کروا سکیں؟ میزان وہ ترازو ہے کہ جس پر ہماری عبادتوں کو رکھا جائے گا، اور اس موقع پہ جب تولا جائے گا تو کوئی عبادت اس طرح سے بچ نہیں پائے گی. مولا فرماتے ہیں جب میزان پر تمہاری عبادتوں کو وزن کیا جا رہا ہوگا میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں اس روایت کو اجازت دی میں عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. دنیا میں معرفت کے ساتھ زیارت کرنے آؤ، پہچان کے زیارت کرنے آؤ. راوی کہتا ہے، میں وہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اس ایک فقرے تک آپ کو لے کے آنا. چھٹے امام کی روایت ہے، مولا نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو جو دنیا میں آنے والا ہے اس کی جو زیارت کرنے کے لیے آئے گا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرط ہے معرفت کے ساتھ آئے. راوی کہتا ہے کہ جو علت فداک وما عرفان حق ہی، مولا اس کی معرفت کا حق کیا ہے؟
آپ کا جو پوتا دنیا میں آئے گا ان کو کیسے ہم پہچان کے زیارت کریں؟ مولا فرماتے کہ تعلم انہو مفترض الطاعہ، سب سے پہلے یہ پہچانو کہ وہ امام معصوم ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت کو تم پر فرض کیا ہے، غریب شہید، پردیسی ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، من زارہ عارفا بحقہ، اللہ اس انسان کو جو پہچان کر میرے اس بیٹے کی زیارت کرنے آئے گا، اعطاہ اللہ عز وجل اجر 70 شہیدا ممن استشہد بین یدی رسول اللہ، اللہ اس کو اس انسان کا اجر اور ثواب عطا کرے گا جو رکاب پیغمبر میں 70 دفعہ اپنی شہادت دے رہا ہو، اتنا ثواب۔ میں اپنی بات مکمل کر دیتا لیکن آپ کے دلوں کو لے کر چلوں۔ پچھلے سال بھی روایتی پڑھنا چاہ رہا تھا واقعہ لیکن نہیں پڑھ پایا تھا، اس سال مجھے اجازت دیجیے کہ واقعہ پڑھوں میں۔ آپ کے درمیان ایک بڑے اچھے خطیب ہیں اس وقت ایران میں، البتہ اس وقت طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، آیت اللہ بہت بڑے عالم ہیں، آغا محسن قرائتی حفظہ اللہ تعالی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خدا ان کو شفا و صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا اسی تہران میں، بڑے قدیم خطیب ہیں، بہت اچھی خطابت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسی تہران میں جس محلے میں وہ نماز پڑھاتے تھے اس محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا عالم یہ تھا کہ وہ کبھی زیارت امام رضا کے لیے جاتا ہی نہیں تھا، نہیں کبھی نہیں جاتا تھا۔ پوچھو کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ پہلے کراس کوشچن وہ کر لیتا تھا، کہتا تھا یہ بتائیے آپ کے پاس، اس زمانے میں فون نہیں ہوتا تھا موبائل، آپ کے پاس مثلاً آپ کوئی منظر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں، مثلاً حلال منظر، اور اچانک آپ کے پاس لینڈ لائن پہ فون آ جائے تو آپ فون اٹھا کر جب بات کرتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی کو میوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ ایک وقت میں 2 آواز نہیں سن سکتے ہیں، وہاں مولا کی بارگاہ میں جاؤ تو ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے امام کو سلام کرے، مولا کس کا جواب دیں گے؟ العیاذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ کہتا تھا کہ جانے سے کیا فائدہ، مولا کس کی بات سنیں گے؟ یہ تو معقول نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کی آواز کو سن لیں۔ آغا محسن قرائتی فرماتے ہیں کہ ایک دن اس نے اپنے، اچھا ایرانیوں کا ایک مزاج ہے، نہیں پتہ آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، ایرانی ہمیشہ ٹور کے ساتھ زیارت پہ جاتے ہیں، اکیلے نہیں جاتے، ان کا ایک مزاج ہے، ابھی بھی یہ مزاج ہے۔ ایک دن اس نے اپنے محلے کے ٹور آپریٹر سے کہا کہ تمہارا پہلا قافلہ مشہد کب جا رہا ہے؟ کیوں، تم سے کیا؟ اچھا پورے محلے کو خبر تھی کہ زیارت پہ نہیں جاتا ہے، کیا تم سے کیا مطلب؟ سب کو تو برا لگتا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ مولا کسی کی آواز ہی نہیں سن پائیں گے، بڑا برا لگتا تھا، کیا تم سے کیا مطلب؟ کبھی دیکھو اس دفعہ جب ٹور تمہارا مشہد مقدس جائے تو مجھے بھی ساتھ میں لیے چلنا۔ اس نے کہا کیوں، تم تو نہیں جانا چاہتے تھے، ابھی تک انکار کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھڑکاتے تھے کہ نہ جاؤ، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا نہیں کچھ وجہ ہے اس کی۔ اتفاق سے ٹور آپریٹر دوپہر کی نماز میں آغا قرائتی کے پاس مسجد میں آیا تھا، اس نے یہ بات بیان کر دی کہ وہ آدمی کہ جو ابھی تک منع کرتا تھا وہ اب زیارت پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ آغا قرائتی کو بڑا تعجب ہو کہ اچھا یہ کیا انقلاب آیا اس کے وجود میں کہ اچانک 8ویں امام کی زیارت کے لیے آ رہا ہے؟ کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا آغا قرائتی نے، کہا خیریت کیا ہو گیا، تم اچانک امام کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہے ہو؟ کہا ہاں جانا ہے مجھے۔ کیوں؟ اب وہ خود آغا قرائتی سے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے رات میں ایک عجیب خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میں 8ویں امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، اللہ یہ توفیق سب کو عطا کرے انشاءاللہ۔ کہتا ہے کہ میں 8ویں امام کی بارگاہ میں ذریعہ اقدس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا اور یہی سوچتا ہوا امام کس کی آواز سنیں گے، چلو یہاں سے سلام کریں گے جلدی سے باہر نکل جائیں گے، امام تو سنیں گے نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سلام کرو باہر نکل جاؤ۔ کہا جیسے ہی میں نے امام کی ذریعہ اقدس کی طرف رخ کیا، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا، کہا جیسے ہی اللہم صلی جیسے ہی میں نے اپنی زبان پر یہ جملہ جاری کیا، اچانک میں نے دیکھا میں مولا کو سلام کر رہا ہوں اور ادھر عالم یہ ہے کہ خود بے نفس نفیس مولا میرے سامنے موجود ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ میں تو حیرت میں،
میں تو کیا سوچ کے آیا تو یہاں کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ میں نے قراتی سے بیان کر رہا ہے، کہا میں نے یہ سوچا کہ شاید صرف میرے سلام کا جواب دینے کے لیے مولا آئے ہیں۔ کہا میں نے جو بغل والے کو دیکھا اس کے سامنے بھی مولا کھڑے ہیں، میں نے بائیں طرف دیکھا کہا وہاں بھی مولا موجود ہیں۔ کہا مولا نے مجھے اختیار دیا، میں نے اس جگہ زری کے چاروں طرف جتنے لوگ موجود تھے سب کو دیکھا، ہر زائر کے سامنے امام موجود تھے۔ کہا امام نے اور مجھے اختیار دیا، اب جو میں نے پورے حرم پہ نظر ڈالی، جہاں جہاں لوگ کھڑے ہوئے 8ویں امام کو سلام کر رہے تھے، وہ 8ویں امام خود بنفس نفیس وہاں پہ موجود سلام کا جواب دے رہے تھے۔ کہا مجھے آنکھوں کو اتنی وسعت دی گئی کہ میں نے پوری دنیا میں دیکھا، جہاں جہاں بھی امام کو سلام کیا جا رہا ہے امام جواب سلام دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جملہ قراتی کا سنیے گا، یہ اس طرح کا جملہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو کسی ایرانی عالم اس طرح سے بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ نادان تجھے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، یہ تو دوسرے علی ہیں جو ہر زائر کے سامنے موجود ہیں، وہ پہلے علی امیر المؤمنین تھے جو ایک وقت میں 70 جگہ پر موجود تھے۔ یہ انہی کے وارث ہیں، یہ انہی کے بیٹے ہیں، یہ ان کا نام بھی علی ہے۔ ایک وقت میں متعدد جگہوں پر پہنچنا یہ ہم آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، معصوم کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب جب نمازوں کے بعد، مجلسوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، اپنی نشستوں کے بعد زیارت پڑھیے تو اس احساس کے ساتھ کہ جس امام کو سلام کر رہے ہیں وہ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یقیناً آج کی شب ہمارے آقا اور مولا کی شہادت کی شب ہے، ہم سب کے لیے بڑے ہی سوگ، بڑے ہی غم، بڑے ہی الم کا دن ہے۔ ہماری آنکھیں اشک بار ہیں، ہمارے دل رو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ امام جنہیں اللہ نے رؤوف بنایا، وہ امام کہ جن کو اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا، وہ امام کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں تمام انسانوں کے لیے اپنی رضایت کا مظہر بنایا، وہ امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا انداز ہے، یہی مولا کے خادم ہیں، ان کا بیان ابا سلط کا کہ میں نے دیکھا کہ مولا جا رہے ہیں دربار کی طرف، مجھ سے جملہ فرماتے ہیں کہ اے ابا سلط میں جا تو رہا ہوں لیکن جب میں واپس پلٹوں اگر میرے سر کے اوپر میری ردا ہو تو سمجھ لینا کہ بس میرا اب آخری وقت قریب ہے۔ کہتے ہیں ابا سلط کہ میں واپس پلٹ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ مولا واپس آ رہے ہیں، سر مبارک کے اوپر آپ کی ابا ہے، میں سمجھ گیا کہ اب ہم سب مولا سے محروم ہونے والے ہیں، مولا ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ جب میں اس حالت میں واپس آؤں تو پھر گھر کے سارے دروازے بند کر لینا، کسی کو میرے حجرے میں آنے نہ دینا۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ مولا جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے میں نے حجرے کا دروازہ بھی بند کیا اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے تاکہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے، لیکن اچانک میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ امام جس حجرے میں ہیں اس حجرے سے کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں گھبرا کے امام کے حجرے میں داخل ہوا، میں نے کہا فرزند رسول میں نے گھر میں کسی کو آنے نہیں دیا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ صاحبزادے یہاں پہ کیسے آئے۔ 8ویں امام فرماتے اے ابا سلط گھبراؤ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا نواں امام ہے کہ جو مدینے سے میرے لیے یہاں پہ آیا ہے، یہ اس وقت میرے ساتھ ہے تاکہ میں راز امامت اس کے حوالے کروں، یہی مجھے غسل دے گا، یہی مجھے کفن پہنائے گا، یہی مجھے سپرد لحد کرے گا۔ اور یہ کہہ کے ابا سلط کہتے میں حجرے سے باہر آ گیا اور کچھ دیر کے بعد جب نوے امام کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی میں سمجھ گیا کہ میرا امام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں حجرے میں داخل ہوا، 8ویں امام کی شہادت واقع ہو چکی تھی، نوے امام سر و سینہ پیٹ رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، لیکن ہاں عزاداروں ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کو جمع کیا، میں آگے بڑھا، میں
میں نے نوے امام کو سینے سے لگا کے پرسہ دینا شروع کیا۔ وہ 8 سال کے امام کو میں نے پرسہ دیا، ان کے بابا کا پرسہ دیا۔ ہاں، جب امام کی شہادت واقع ہو جائے تو بیٹے کو پرسہ دیا جاتا ہے، کوئی تازیانہ نہیں لگاتا ہے، کوئی تماچے نہیں مارتا ہے، لیکن ہائے رے کربلا کا امام، اب جو شہادت واقع ہوئی ہے، سید سجاد کو تازیانے لگ رہے ہیں، بیٹی کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ آزاداروں، وہ دن بھی آ چکا تھا کہ جس دن اب امام کی شہادت کے بعد امام کو سپرد لحد کرنا تھا۔ ہمارے نوے امام نے غسل و کفن کے بعد اب جب سپرد لحد کیا، اس موقع کے اوپر پورا خراسان جمع تھا، کوئی سر و سینہ پیٹ رہا تھا، کوئی گریہ کر رہا تھا، کوئی ماتم کر رہا تھا، کوئی ہائے رضا کی آوازیں بلند کر رہا تھا۔ ہاں، امام دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ساری امت ماتم کرتی ہے، لیکن ہائے رے کربلا کا صحرا کا لاڈلا، میدان کربلا پہ جس میں اثر ہے، جنہیں ماتم کرنا تھا انہیں اسیر کیا جا رہا ہے، جس بیٹی کو گریہ کرنا تھا اس بیٹی کے دونوں ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں۔ آزاداروں، عجیب لمحہ ہے۔ اب جو سید سجاد نے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھا، عالم یہ ہے کہ لگتا ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ چاہنے والی پھوپھی نے آواز دیا، اے بیٹا یہ کیا عالم ہے؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں، میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے۔ بیٹے کی نگاہوں کے سامنے باپ کا جنازہ زمین پہ ہو اور بیٹا کچھ نہ کر سکے، یہ کیسی مجبوری ہے۔ آزاداروں، بس یہی لمحہ تھا، زینب نے خود کو ناقے کی بلندی سے گرا دیا، آئیں حسین کے جسم اطہر کے قریب، آواز دیتی ہیں، اے بھیا بتاؤ یہ بہن تمہیں کیسے کفن دے؟ میرے سر پہ ردا بھی باقی نہیں ہے کہ میں تمہیں کفن دے سکوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمارے 8ویں امام کی شب شہادت ہے، ہمارے آقا اور مولا امام عصر کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار وہ تمام عزاداران امام رضا جو امام کا سوگ منا رہے ہیں، خدارا ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اڑ گئے، بالخصوص اس انجمن کے کہ جو بانی عزا ہے، اس انجمن کے تمام مرحومین، خدارا ان سبھی پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار اس دنیا میں 8ویں امام کی زیارت اور میدان محشر میں 8ویں امام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔